سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. اس واقعے سے یہ بھی آپ کو مجھے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر چانس دے دیں, نرمی کا معاملہ کریں, معاف کر دیں لوگوں کو. ایک سبق اور جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا, اس لیے ان سے کوئی چارج نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اکرام اہل العلم, گڈ مینرز میں سے آتا ہے. علم والوں کا, امام, مسجد کے امام, مثال کے طور پر اسکالرز, مفتی, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نامناسب الفاظ انہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسجد کا امام ہونا ہماری نظر میں کوئی بیج آف آنر نہیں سمجھا جاتا. آج بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, آپ کہیں مسجد کا امام ہے, 3 دفعہ آپ کو دیکھیں گے سر سے پاؤں تک. اچھا بس, اور کیا مطلب؟ اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے علم والوں کا اکرام کرنے کو کہا ہے. اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے بہرحال وہ ہم سے علم میں آگے. ہم جس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں, اگر یہ مسجدوں میں امام نہ ہوتے تو آپ کا خیال ہے مسجد سے اذان کی آواز آتی؟ ہمارے مرد پہنچتے مسجد میں اذان دینے کے لیے, جن کو اپنے کاروباروں سے ہی فرصت نہیں ملتی, جن کو اپنے جاب اور اپنی پڑھائیوں سے فرصت نہیں ملتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اہل علم کا اکرام کیا جائے. پھر اگلا یہ ہے کہ ایز اے لرنر, شاگرد کے طور پر صبر کی کوالٹی کو تھام لیجئے. اگر زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو صبر کیجئے, بی پیشنٹ. جو اب اسکالرز کے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں رکھتا وہ بہت بہتر اپرچونٹیز کو کھو دیتا ہے. ایک اور چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ, جو تیسرا واقعہ آیا اس سے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, اگر ہم نیک ہوں گے تو پیچھے ہمارے بچوں کی اللہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے, اس لیے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا استحباب العناب اولاد الصالحین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیچھے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نہ ہو تو اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیں, اللہ خود بندوں کو ان کی حفاظت کا ذمہ دے دے گا. اسی طرح سے اس کہانی سے پتہ چلتا ہے, اس واقعے سے, اکرام الضیف واجب, مہمان کا اکرام, اس کی عزت, اس کو وقت دینا اور اس کی ضیافت کرنا یہ واجب ہے اور بہترین اخلاق کا حصہ ہے. اور یہ بھی کہ اولاد کا امپیکٹ ماں باپ کے اوپر بھی آتا ہے. ماں باپ کا امپیکٹ اولاد پر آتا ہے, یہ تو ہمیں یاد رہتا ہے جب بھی ہم نے بات کی سیٹ این ایگزامپل. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی اولاد گناہوں میں ہے, یہ کمبینیشن بہت دیر تک نہیں چلتا, یہ ایک نہ ایک طرف ٹلٹ کرتا ہے معاملہ. اگر ماں بہت نیک ہے, اولاد گناہوں میں ہے, تو ایک وقت آئے گا یا تو اولاد ماں کی سائڈ پر آ جائے گی, ماں باپ کی سائڈ پر, یا ماں باپ اولاد کی سائڈ پر چلے جائیں گے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور یہ ان واقعات سے پتہ چل رہا ہے. صرف اس کی فکر نہ کریں کہ مجھے اگزامپل سیٹ کرنی ہے اور اولاد کو بھول گئے. یہ کام ساتھ ساتھ ہوں گے, سائملٹینیسلی ہوں گے. خود بھی اللہ سے جڑا جائے گا, اولاد کو بھی اللہ سے جوڑا جائے گا, اس لیے کہ اولاد کے اعمال کا امپیکٹ بھی والدین کے اوپر آتا ہے. اور ایک آخری سبق جو اس سے ملتا ہے, بڑوں کی کمپنی اڈاپٹ کرنی چاہیے. آج کل بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ بچوں سے کہیں کہ ہم فلاں جگہ رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں, بچے کہتے ہیں وہاں میری عمر کا کوئی بھی نہیں ہے, میں کیا کروں گی, میں بور ہوں گی. اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں گھر کے بزرگ آئے ہیں, کوئی چاچا, کوئی دادا, کوئی پھپھا, باہر آ کے بیٹھو. بچے کہتے ہیں ہم کیوں آ کے بیٹھیں, ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی. اگر آپ کو بات نہیں بھی کرنی آتی, شٹ یور ماؤتھ اینڈ سٹ. سنے بڑے کیا بات کر رہے ہیں. اور کیسے سیکھتا ہے انسان, ایسے ہی سیکھتا ہے نا. بڑوں کی محفل میں بیٹھنا ادب کے ساتھ اور سیکھنے کے لیے بیٹھنا, یہ اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے. اور یہاں بڑا کون ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ قرآن نے بتایا. قرآن کیا بتا رہا ہے, بڑا کون ہے یہاں پہ؟ حضرت خضر کی تو عمر نہیں آئی, کیا پتا وہ حضرت موسیٰ کے برابر ہوتے. نہیں, یہاں پر ایک عمر میں بڑا انسان موسیٰ علیہ السلام تھے, یوشع بن نون کے لیے. سمپل. وہ آپ سوچتے رہیں, وہ تو آپ پھر ازیوم کر رہے ہیں, بٹ قرآن کیا بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے,
क्यों नहीं लेके गए? छोटे को साथ लेके गए सिखाने के लिए। इससे क्या पता चल रहा है आपको और मुझे? ये जो हमारे बच्चों में ट्रेंड बन गया है कि हम बड़ों में आके नहीं बैठेंगे, हम क्यों बाहर आते, भाई खाला आई हुई थी बातें कर रहे थे, हम क्या करते आके? आप आके बैठे, अगर आपको बात नहीं करनी आती तो चुप करके बैठे, और अगर आपको बात करनी है तो सलीका सीखिए। जब हम बड़ों में बच्चों को बिठाएंगे नहीं, मैनर्स कहाँ से आएंगे उनको? और जब वो बैठते नहीं हैं बड़ों में आके, जब कभी वो बड़ों की महफिल में आते हैं तो वो बड़ों को वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे आपस में एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसलिए कि ना उन्होंने आपको देखा कि आप सास से कैसे बात करती हैं, आप बड़ों से कैसे बात करती हैं, ना वो खुद आके बैठे कि वो ऑब्जर्व करते कि हमें कैसे बात करनी है, ना आपको सिखाने का मौका मिला उनको कि बेटा तुमने ऐसे बात की थी, ये मुनासिब नहीं था। इंटरेक्शन होगा बड़ों के साथ तो अदब और सलीका और तहजीब सीखेंगे। तो ये चंद बहुत कम मैंने आपके सामने जो है सबक रखे हैं, वरना इस कहानी में बहुत से सबक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को मौका दे कि आप लोग कुरान के सामने बैठें और इस कहानी के और असबाक जो हैं उसको एक्सप्लोर करें। तो ये तीसरी कहानी थी सूरतुल कहफ की, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी हिकमतों के बहुत से खजाने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी खोले और हमारे लिए भी खोले। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मुकाम पर ये 6th हिस्सा जो है ये सूरतुल कहफ का मुकम्मल हो गया और 7th हिस्सा सूरतुल कहफ का शुरू हो रहा है। अगेन जो आपको फॉर्मेट बताया था, टोटल 8 पार्ट्स हैं सूरतुल कहफ के। पहला खुतबा, दूसरा कहानी, तीसरा खुतबा, चौथी कहानी, पांचवा एक लंबा खुतबा, एंड देन 6th एंड 7th अगेन कहानी, और फिर 8th क्या होगा? खुतबा होगा। तो अब हम 7th पोर्शन अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। जो पहली कहानी थी असहाबे कहफ की, उसमें दीन की आजमाइश को कैसे हैंडल किया जाता है उसके लिए हमें सबक दिया गया था। जो दूसरी कहानी थी बाग वाले की, उसमें हमें सिखाया गया था कि किस तरह से माल की आजमाइश को हैंडल किया जाता है। जो तीसरी कहानी अभी हमने पढ़ी उसमें इल्म और अदब की आजमाइश थी कि किस तरह से इल्म और अदब हासिल किया जाता है, किन एटिकेट्स के साथ, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी ट्रेट्स इंसान में हो तो वह इल्म हासिल करने के लिए बेहतरीन इंसान बन सकता है। अभी जो चौथी कहानी आ रही है यह है स्टेटस की, ताकत की, पावर की आजमाइश की कहानी। आप देखें कुरान की खूबसूरती यह है, हम कहते हैं ना कि कुरान जो है वो इंसान को अमल पर ले आता है। हाँ बिल्कुल सही है, कुरान असल में हिदायत की किताब है और ये इंसान को अमल पर ले आता है। इसी अमल का एक हिस्सा क्या आपका और मेरा थॉट प्रोसेस भी है? कुरान अमल पे लाने से भी पहले आपकी और मेरे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करता है। मिसाल के तौर पे आप शेर को देख के पहले भागती हैं और बाद में सोचती हैं कि शेर आ गया, या पहले सोचती हैं शेर को देख के फौरन इंस्टेंटेनियसली शेर है मुझे कहा जाएगा भागो, पहले सोचती हैं ना? कुरान का भी ये मिजाज और ये स्टेप है, तदब्बुर के अंदर ये स्टेप आता है कि कुरान पढ़ के आप पहला जो स्टेप लेते हैं वो होता है कुरान आपकी अक्ल को, आपकी इंटेलेक्ट को, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करता है। उसके बाद आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, उसके बाद आप अमल के लिए आगे बढ़ते हैं। और कुरान क्या करता है, बाज़ औक़ात कुरान वही रियलिटीज जो सब जानते हैं उन्हीं को बार बार मेंशन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत प्रोमिनेंट रियलिटी, कुरान कहता है कि हमने जमीन से पौधों को निकाला। किसको नहीं पता कि पौधे जमीन से निकलते हैं? कोई कहता है आसमान से निकलते हैं पौधे, या सिर्फ मुसलमानों को पता है कि वेजिटेशन जमीन से निकलती है? ये रियलिटी ऐसी है जो मुसलमानों के पास सिर्फ इल्म है, ये वर्ल्ड वाइड रियलिटी है। पौधे जमीन से निकलते हैं, ना दीवारों से निकलेंगे और ना आसमानों से निकलेंगे इन जनरल। सही, यही कुरान में लिखा है। तो फिर कुरान ने खास बात क्या बताई? कुरान ने क्या थॉट प्रोसेस ट्रिगर किया ये बता के कि हमने जमीन से नबातात उगाए? कुरान ने आपके थॉट प्रोसेस को हिलाया, जैसे जमीन से नबातात निकलती हैं ऐसे तुम क़यामत के दिन जमीन से निकलोगे। कुरान ने उसी रियलिटी को रिमाइंडर बना दिया। समझ आई? बात एक ही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुरान ने उसको रियलिटी की जगह रिमाइंडर बना दिया कि सही है, सभी को पता है कि पौधे निकलते हैं, तुम इससे आगे बढ़ के सोचोगे, ये तुमको एक तशबीह देगा ये सोचना। जिस तरह ये पौधा निकल रहा है, वो जो छोटा सा बीज था और उससे इतना बड़ा पौधा निकल आया,
تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب ہم ایشز بن جائیں گے, وی ول بی لیس دین اے سیڈ, تو ہم پورا انسان بن کے کھڑے ہو جائیں گے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی. جب اتنے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بن سکتا ہے, تو جب تم جو ہو وہ ڈیکمپوز ہو کے سیڈ سے بھی کم رہ جاؤ گے, اللہ تب بھی تم کو دوبارہ سے ریزریکٹ کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ جب کہانی سناتا ہے تو جسٹ فار دا سیک آف کہانی نہیں سنا رہا ہوتا. اللہ بہت کچھ دماغ میں ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب تک دماغ میں ہل جل نہیں ہوگی, وہ جیسے کچھ دن پہلے آپ کو ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا, اور آپ ہی میں سے ایک لسنر نے یہ جملہ بولا تھا کہ سورہ کہف سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے میرے دماغ کا فرنیچر ہل رہا ہے. اور مجھے وہ بات اتنی پیاری لگی تھی, مجھے اسی سے یہ بات ذہن میں آئی کہ حقیقت ہے کہ یہ دماغ کا فرنیچر ہلنا پرائمری سٹیپ ہے, اس کے بعد آپ عمل پر دوڑتے ہیں. اس لیے کہ جب دماغ آپ کو خوف دلائے گا آخرت کا, موت کا, جہنم کا, حساب کتاب کا, صراط کا, جب بھی تو آپ عمل پر دوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی کہانیاں سنائی ہیں, ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ذہن, دل تھوڑا سا اندر سے ہلے. زمین بھی جب ہلتی ہے تب پودا باہر آتا ہے. زمین کی لیئرز کو پھاڑ کے باہر آتا ہے نا, تو وہ موومنٹ پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے, پھر ویژولی پودا آپ کو سیڈلنگ کی شکل میں نظر آتا ہے. وہ جو دل و دماغ اندر سے ہلے گا, اس کا ویژول امپیکٹ آپ کے عمل میں نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اب اس کہانی کے ذریعے ہمیں ایک اور پرسپیکٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اصل میں جو کتاب ہے وہ ہدایت کی ہے, ایبسولوٹلی, بٹ ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے قرآن از اے چینجنگ پرسپیکٹو بک. قرآن آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے. سب کو پتہ ہے مرنا ہے, سب کو پتہ ہے مشکل آتی ہے, سب کو پتہ ہے خوشی خوش کرتی ہے, سب کو پتہ ہے چوٹ ہرٹ کرتی ہے, بٹ ایک مومن کے لیے سارے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ بظاہر سب ایک جیسا ہوتا ہے, کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی. مومن کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. تو قرآن آپ کا پرسپشن بدلنے والی کتاب ہے. اگر قرآن پڑھ کے میرا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا, اگر قرآن پڑھ کے میرا پرسپشن نہیں ٹھیک ہو رہا, تو مجھے اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے سال سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. کیسے نظر آئے گی؟ آپ کا طریقہ مونوٹنس ہے, وہ آپ کو اپیل نہیں کر رہا ہے. جائیے جا کر کسی سے قرآن کو سنیے, پھر دیکھیے ایک آیت آپ کو اندر سے کیسے ہلا دے گی. میں حقیقت بتا رہی ہوں, جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کا کورس کیا تھا, وہ ایک جملہ میرے دماغ میں ایسا پھنس گیا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے مجھے آتا تھا, اور وہ ایک جملہ یہی تھا, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. کوئی بڑی آیت نہیں تھی, کوئی بڑا حکم نہیں تھا, مگر میں جب قرآن سنتی تھی تو میرے ذہن میں, اور مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس قرآن سن کر یہ ایک فریز, یہی پہلی آیت مجھے یاد ہوئی تھی اللہ کی رحمت سے. لوگوں کو جو ہے وہ سورہ رحمان یاد ہوتی ہے, لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے, لوگوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم 2004 میں قرآن کا کورس کیا تھا اور میں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھی تھی, یہ ایک جملہ میرے ذہن کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے نقش ہو گیا, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اس لیے کہ آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, اور ہم ان نعمتوں کا کتنا مس یوز کرتے ہیں. سوائے شرمندگی کے انسان کو کچھ نہیں آتا. وہ زبان جو ذکر کے لیے دی گئی تھی, وہ زبان جو اللہ کی دعوت کے لیے دی گئی تھی, وہ زبان جو اخلاق بہترین اپنانے کے لیے دی گئی تھی, وہ زبان جو اللہ کا کلام پڑھ کر پڑھنے, سمجھنے اور آگے پڑھانے کے لیے دی گئی تھی, ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو اللہ کے دین کے بارے میں شکوک لانے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسی زبان کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو قرآن ہر لمحہ آپ کو اور مجھے جگانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میرا پرسپیکٹو بدل دے اور اسی ڈائریکشن میں بدلے اللہ جس ڈائریکشن میں آپ چاہتے ہیں, جو حق کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم کا راستہ ہے, جو انبیاء اور صالحین اور شہداء کا راستہ ہے. تو آگے یہ کہانی آ رہی ہے, ذوالقرنین کی کہانی ہے. اور ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے وہ دنیا کا تھا, جس نے دنیا کا سفر کیا,
اور اس کے لیے آتا ہے کہ اپنے وقت کے جو بھی نون ٹائمز کی جگہیں تھیں اس میں اس نے اپنے کنگڈم کو خوب پھیلایا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی کے بعد اس کہانی کو لایا جا رہا ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی کہانی میں بھی سفر کا ذکر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا علم حاصل کرنے کے لیے, اور ذوالقرنین کی کہانی میں بھی سفر کا ذکر آتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہاں کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ کی کہانی مینشن کی. اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی نظر میں علم کے لیے سفر کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے علم کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی تھی. جن کو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کہانی پوچھ کر آؤ, انہوں نے ذوالقرنین کی پوچھی تھی اور اصحاب کہف کی پوچھی تھی. درمیان میں جو 2 کہانیاں لائی گئیں باغ والے کی اور موسیٰ علیہ السلام کی, یہ تو انہوں نے نہیں پوچھی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود بنی اسرائیلیوں کے یہودیوں کو تھوڑا سا جگانے کے لیے کہ تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہو, موسیٰ تو تمہارے لیڈر تھے, موسیٰ تو تمہارے رہنما تھے, موسیٰ کو تو تم فالو کرتے تھے. ذوالقرنین کی کہانی میں اتنے سبق نہیں ہیں جتنے تمہارے لیے موسیٰ کی کہانی میں سبق ہیں, اس کو کیوں بھول گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلا دیا. اور ذوالقرنین کی کہانی انہی 3 کہانیوں میں سے ایک تھی جن 3 سوالات کو قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آیت نمبر 83 قصہ شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 کہانیاں قریش کے سوال پر بیان کی گئی تھیں اس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین ہی تھے. لیکن آپ دیکھیں اصحاب کہف کی کہانی میں یسألونک آیا تھا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال تو انہوں نے اس پہ بھی کیا تھا, وہاں نہیں آیا تھا یسألونک, یہاں پر آیا ہے یسألونک. کیوں؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ اہل کتاب کو کانشیس کیا جا رہا ہے کہ تم سوال کر رہے ہو ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کا تمہارے بنی اسرائیلیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تم نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تم اس چیز کا سوال کرتے جس کا علم تمہارے پاس بھی تھا, جس کی انفارمیشن تمہارے پاس بہت زیادہ تھی تاکہ تم کراس چیک کر سکتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ذوالقرنین کا سوال کیا جس کی کمپلیٹ انفارمیشن تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو اہل کتاب کو جھنجھوڑا ہے کہ ایسا سوال کر رہے ہو جس کی انفارمیشن تمہارے پاس خود بھی نہیں ہے, تو محمد کو کراس چیک کیسے کرو گے, کیسے بتاؤ گے جو محمد بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ بینیفٹس زیادہ موسیٰ کے قصے میں ہیں.